سب سے پہلے تو آپ سب کا آنے کا بہت شکریہ۔ آج میں اپنے سینئر عملے کے ساتھ یہاں آئی ہوں کیونکہ احساس کا جو گھر گھر سروے تھا وہ اب ختم ہونے کو آ رہا ہے، اور جیسے جیسے ہمارا سروے ختم ہو رہا ہے جس ضلع میں، تو ہم وہاں پہ کی ہر تحصیل میں رجسٹریشن ڈیسک لگا رہے ہیں۔ ان رجسٹریشن ڈیسک کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھروں پر سروے ٹیمیں نہیں پہنچ سکی وہ جا کے ڈیسکوں پہ اپنا قوائف خود جمع کرا لیں۔ احساس کا یہ سروے کیوں اتنا اہم ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ جو ہماری 12,000 کی جو ادائیگیاں ہوتی ہیں احساس کفالت کی، وہ سروے کی بنیاد پہ گھرانے جو ہیں وہ حقدار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور پرسوں ہی آپ نے دیکھا وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے احساس کے تعلیمی وظائف کا، تو یہ تعلیمی وظائف کا جو نظام ہے اب ملک کے ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں اس وقت لاگو ہے اور شروع ہو چکا ہے۔ تو جو بھی احساس کفالت کے حقدار گھرانے ہوتے ہیں ان کے بچوں کو بھی وظیفے ملنے کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے، کچی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک۔ تو جو بھی گھرانہ احساس کے نظام میں سروے کے تحت قواعد و ضوابط کے مطابق اہل ٹھہرایا جاتا ہے، حکومت کے سماجی تحفظ کے وظیفوں کے لیے نہ صرف ان کو 12,000 روپے کی قسط ملتی ہے، مگر ان کے بچے جو ہیں کچی سے 12ویں جماعت تک کے، ان کو اسکول کے وظیفے بھی ملتے ہیں۔ تو اب لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ ہم حقدار ہیں یا نہیں؟ اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ ہم لوگوں کو خط بھیج رہے ہیں، اور آج بھی میں ادائیگی مرکز پہ گئی تو بہت سی عورتیں جو پیسے لینے آئی ہوئی تھیں ان کے ہاتھوں میں خط تھے، تو پہلے تو یہ خط طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جن گھرانوں کے فون نمبر ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو ہم SMS میسج کرتے ہیں کہ آپ کے پیسے آئے ہوئے ہیں اور آپ جا کے پیسے لے لیں۔ اور لوگوں کی مزید سہولت کے لیے اب ہم نے آج کے دن سے ایک ویب پورٹل کا آغاز کیا ہے۔ اس ویب پورٹل کا URL جو ہے، اگر آپ ٹی وی اسکرین پہ اس کو فلیش کر دیں لوگوں کی سہولت کے لیے تو بہت اچھا ہوگا۔ esastracking.pas.gov.pk، ریپیٹ کرتی ہوں، esastracking.pas.gov.pk۔ جب آپ اس پورٹل پہ یا تو آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال سکتے ہیں، اور یا آپ اپنے جو سروے کا جو ٹوکن ہے اس کے اوپر جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ سروے رجسٹریشن ٹوکن نمبر ڈالیں گے تو آپ کے پاس گھرانے کی تمام تفصیل کھل جائے گی کہ اگر گھرانے میں 4 بھائی رہتے ہیں اور ایک سرکاری ملازم ہے تو بتا دیں گے کہ جی یہ گھرانہ اہل نہیں ہے، یہ خاندان اس گھرانے میں اہل نہیں ہے۔ 2 اگر مزدوری کرتے ہوں گے اور وہ اہل ٹھہرائے جائیں گے تو ان کا آ جائے گا کہ وہ اہل ہیں۔ اگر گھرانے میں کوئی خاتون ہے جس کا شناختی کارڈ نہیں ہوگا تو اس کہا جائے گا کہ آپ شناختی کارڈ بنائیں۔ تو کیا میں یہ رہی ہوں کہ اگر آپ جو ہماری سلپ ہے سروے کے ٹوکن کی اس کا رجسٹریشن نمبر ڈالیں گے تو گھرانے کی تمام تفصیل آ جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس سروے ٹوکن نہیں ہے، سلپ گم گئی ہے یا آپ کے گھرانے کا سروے نہیں ہوا، تو پھر آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور شناختی کارڈ اگر ایک گھرانے کا شناختی کارڈ ایک فرد کا ڈالیں اور اس پہ جواب آئے کہ کسی دوسرے کا ڈالیں تو پھر آپ دوسرے کا ڈالیں، گھرانے کے دوسرے فرد کا ڈالیں۔ تو اس کے بعد جب آپ یا رجسٹریشن نمبر ڈالیں گے یا شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے تو پھر ایک کوڈ ہوتا ہے، ویریفیکیشن کوڈ، ادھر لکھا ہوتا ہے، آپ کو وہ پنچ ان کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ جو معلومات فراہم کرنے کے لیے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے معلومات آتی ہیں۔ تو یہ پورٹل جو ہے ہم نے لوگوں کی سہولت کے لیے کھولا ہے، کیونکہ اس وقت جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہمارا سروے تقریباً 99% سے زیادہ ختم ہو چکا ہے۔ تمام تحصیلوں میں، ہمارے دفاتر میں رجسٹریشن ڈیسک اس وقت لگ چکے ہیں، اور ہم نے لوگوں کی سہولت کے لیے پورٹل کھولا ہے۔ تو ہم
پڑھے لکھے لوگوں سے یہ جن کے پاس خاص طور پہ اینڈرائڈ فون ہے ان سے استدعا کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کریں، ان کے شناختی کارڈ نمبر چیک کر کے ان کو ان کا سٹیٹس بتائیں، اور پھر ہر تحصیل میں ہمارے ادائیگی مراکز بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہر دفتر میں بچوں کے اسکول کے وظیفوں کی جو رجسٹریشن کا پروسیس ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ تو اس وقت احساس کے دائرہ کار میں بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، سروے رجسٹریشن چل رہا ہے، بچوں کے وظیفوں کی رجسٹریشن چل رہی ہے، اور ادائیگی مراکز کھلے میں، یعنی کہ رقم کی ادائیگی مراکز کھلے میں، اور آپ پیسے بائیو میٹرک ATM سے بھی لے سکتے ہیں۔ یہ تو ہم بار بار بتاتے ہیں کہ KPGB اور AJK میں بینک الفلاح ہمارا رقم ادا کرنے کا پارٹنر ہے، اور سندھ بلوچستان اور پنجاب میں حبیب بینک ہمارا پارٹنر رقم ادا کرنے کا پارٹنر ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ وہ اپنا سٹیٹس چیک کریں، اور جو آپ کو پورٹل پہ انفارمیشن آتی ہے اس کے مطابق یا آپ رجسٹریشن اپنی کرائیں اور یا ادائیگی مرکز جا کے اپنے پیسے لے لیں اور بچوں کو رجسٹر کروائیں۔ تو یہی تھوڑی سی چیز آپ کو ہم نے آج بتانی تھی، اور کوئی آپ کے سوال ہوں تو میں بخوشی ان کا جواب دے سکتی ہوں۔ میم، یہ آپ کے جو سینٹرز ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ شکایات آتی ہیں کہ یہاں پہ یا وہاں پہ فیسلٹیز کا بہتان ہے، یا وہاں پہ جو ہے وہ جو نان فیزیبل جگہ پہ جو وہاں پہ ایکسیس ہے لوگوں کا، وہ تھوڑا سا اس میں بھی دقت آ رہی ہے ضرور ہے، اس حوالے سے دیکھیں جی، ہماری جو ادائیگی مرکز کا جو کیمپ ہوتا ہے وہ ہمارا عملہ جو ہے وہ جو ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کی مشاورت سے لگاتے ہیں۔ اب جیسے ہمارے یہاں ہمارے افسر بیٹھے ہوئے ہیں بٹاگرام کے، اور AC صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مشاورت ہوتی ہے، جو وہ ہمیں جگہ دیتے ہیں ہم اسی جگہ پہ کیمپ لگاتے ہیں۔ یہ ریٹیلرز کے حوالے سے بھی بہت زیادہ شکایات ہے کہ جو ریٹیلرز ہیں وہ مستحقین سے کٹوتیاں بھی کرتے ہیں 500 روپے 300 روپے اس طرح کے حساب سے، تو وہ آپ کے نوٹس میں اس ریٹیلرز کی روک تھام کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو ریٹیلرز کٹوتی کرتے ہیں، یہ کچھ ملک میں کچھ ایریاز ہیں جہاں سے شکایات زیادہ آتی ہیں، جیسے ساؤتھ پنجاب اور انٹیریئر سندھ سے یہ شکایات ہمیں زیادہ آتی ہیں۔ باقی ملک میں بھی ہمیں شکایات آتی ہیں مگر اتنی زیادہ نہیں۔